مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 4 ربیع الاول ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ کیسا رہا۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ دعوت کا کام جاری رہا اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے، پھر بھی دعوت کا کام نہ رکا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ سیدنا بلال کا تذکرہ پڑھا ہم نے، سیدنا خباب بن ارت کا تذکرہ پڑھا، کچھ اور صحابہ کا تذکرہ پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یعنی مشرکین کا رویہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا کیسا تھا۔ یہ بات ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا روب اور شرف دیا تھا، اور یہ لوگ جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی زیادتی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ابو طالب کی حمایت حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کے ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ سارا عرب جو ہے وہ بنو ہاشم کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو قریش نے کیا کیا کہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر گفتگو کی کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ آپ یا تو اس کو روکیں یا آپ ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے خود ہی نبٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے بڑی نرمی سے ان کو سمجھایا اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی کھلا مکھلا دعوت دیتے رہے، یعنی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر ابو طالب کو قریش نے آ کر دھمکی دی۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے باہم چہمگوئیاں کی اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس آ کر عرض کی کہ ابو طالب، ہم اب عمر رسیدہ ہیں اور آپ بھی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے نزدیک بڑی شرف کے حامل ہیں، تو ہم نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے منع کریں، لیکن آپ نے انہیں منع نہیں کیا۔ باخدا ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف کہا جائے یا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے۔ آپ اپنے بھتیجوں کو روکیں، نہیں تو پھر جنگ ہو جائے گی اور ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑی بھاری محسوس ہوئی اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھی اور کہا کہ اب محمد مجھ پر رحم کرو، میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز دیکھی، کمزوری دیکھی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے یہ الفاظ کہے، چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، تب بھی اس کام کو کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے گا یا میں اس دین کا کام کرتے کرتے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی بھی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہتے رہو، واللہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔
اب قریش نے ایک دیکھا کہ ہم 2 مرتبہ گئے ہیں ابو طالب کے پاس اور ہماری بات نہیں مانی گئی، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ دلچسپ قسم کی جو ہے وہ دھمکی یا یوں سمجھیے پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو قریش کا ایک بانکا اور صحت مند نوجوان دے دیتے ہیں، آپ اس کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اپنے پاس رکھیں اور اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو بڑا کریں اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ تو انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو تاکہ تم اس کو قتل کر دو؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملات چلتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے رہے۔ جب قریش ہر طرف سے ناکام اور مایوس ہو گئے، جب ان کی دھمکیاں بھی کام نہ آئی، جب سودے بازیاں بھی کام نہ آئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی۔ مسلمانوں پر سختیاں تو وہ پہلے ہی کر رہے تھے، اب ان سختیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اکرام اور بلند مقام جو وہ رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت بھی ان لوگوں کو ہی جو بڑے سردار تھے ان کو ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو تکلیف دینے والے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ابو لہب کا گھر بالکل ایسے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سالن بنتا، ہنڈیا بنتی، تو ابو لہب کی بیوی اس کے اندر گندگی پھینک دیتی، دور دراز سے کانٹے اٹھا کر لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت جایا کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، آپ کو وہ کانٹے چبھ جایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان 2 بیٹیوں کے نام رقیہ اور ام کلثوم تھا۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں پر پریشر ڈالا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ بات سمجھیے، یہ بات بیٹیوں والوں کو سمجھ آئے گی۔ جب بیٹی گھر آ جاتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ بیٹیوں والوں کو ہی معلوم ہوگا۔ محمد اور رسول اللہ کو اللہ کے دین کی وجہ سے ایک نہیں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، 2 بیٹیوں کو، پھر بھی دعوت کا کام رکا نہیں، اللہ کے دین کا کام نہیں رکا، چل رہا ہے۔ اور تو اور ابو لہب جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر جاتے، پیچھے پیچھے ساتھ چلتا اور کہتا کہ دیکھو یہ محمد جھوٹا ہے، معاذ اللہ، اس کی بات نہ سننا۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے لا کر اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی، کوئی بھی اس کو اتارنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھاگتی آئیں اور اپنے ابا جان سے اس اوجری کو دور کیا، ہٹایا اور آپ کو تکلیف سے نجات دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیے بد دعا بھی نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی، اور بعد میں یہ لوگ مارے بھی گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے تکلیف کے ساتھ اٹھایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم میں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کا کام چلتا رہا، آپ اللہ کے دین کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے رہے۔ اور اس دوران ایک اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کیا کہ آپ کو ایک جگہ میسر آ گئی، ایک پہاڑی پر گھر تھا ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو دعوت کا جو ہے وہ ذریعہ اور منبع اور بنیاد بنایا گیا دار ارکم کے نام سے۔ جو آیات قرآن مجید کی نازل ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، جو صحابہ ایمان لائے تھے وہ وہاں جمع ہوتے، اللہ کے رسول ان کو وہ جا کر سناتے، یہ آیات مرہم بن جاتی ان کی تکلیفوں کا۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام، جب تمہارے اوپر مصیبت اور پریشانی آئے تو اللہ کا کلام پڑھو اور سنو، اس سے تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ آج ہمیں بھی پریشانیوں کا سامنا ہے، طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر آج ہم قرآن پڑھیں تو ان سارے مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اپنے مسائل لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کھول کر اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے ساتھ لو نہیں لگائیں گے۔ آئیے اس قرآن کو پڑھیں، اس میں میرے اور آپ کے غموں کا مداوع موجود ہے۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران قرآن اترتا رہا، جتنا قرآن مجید نازل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے، صحابہ اس کو یاد کر لیتے، کچھ صحابہ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اس وقت جو چیزیں موجود تھی اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی دعوت کے پیغام کو پہنچایا قرآن ہی کے ذریعے سے پہنچایا۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے جتنا قرآن نازل ہوتا اس کا کچھ حصہ سنا دیا کرتے تھے۔ آج بھی دعوت کا منبع اور سرچشمہ اگر ہم قرآن کو بنا لیں تو قرآن ایک مقناطیس کی طرح ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، جڑ جائے گا۔ لوگوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں قرآن کے ساتھ۔ آپ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے، عرب کے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن قرآن نے ان کو ایسا بدلا کہ وہ پھر پوری دنیا کے رہنما بن گئے۔ قرآن ان کا رہنما بنا، وہ دنیا کے رہنما بن گئے۔ آج اگر ہم دنیا کے رہنما بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو، تو ہم اپنا رہنما قرآن کو بنا لیں، قرآن کے پیچھے چلیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مسلمانوں پر دن بدن تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس دوران کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ سن 5 نبوی میں کچھ 12 مرد اور 4 عورتیں یہ لوگ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بھی اس کے اندر سیدہ رقیہ تھی، جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ وہ یہ گھرانہ یعنی سیدنا عثمان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، گھر بار بھی چھوڑا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور حبشہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کا جب حبشہ میں معاملہ ہوا تو مشرکین کو یہ معاملہ پتہ چلا، تو ان کو یہ اس پر جو بڑی طیش آئی، اور جو پیچھے مسلمان بچ گئے تھے ان پر انہوں نے مزید سختیاں کرنا شروع کر دی، مزید تکالیف دینا شروع کر دی۔ تو اس دوران پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ چنانچہ اس مرتبہ 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنا ہو چکے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ بھاگیں گے۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر وہ نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان بڑی حکمت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ قریش کو چین پھر بھی نہ آیا، تو مسلمانوں کی واپسی کے لیے انہوں نے ایک حربہ جو ہے وہ استعمال کیا، کچھ تحفے تحائف دے کر جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا اس کے پاس بھیجا اپنے کچھ لوگوں کو۔ انہوں نے جا کر نجاشی سے یہ کہا کہ ہمارے لوگ، کچھ لوگ باغی آپ کے پاس آ گئے ہیں اور انہوں نے دین چھوڑ دیا اپنا، اور ان کے بڑوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کو واپس لے کر جائیں۔ نجاشی اچھا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں واپس بھیجنے سے پہلے ان سے پوچھوں گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو معاملہ تھا، جو بڑے امیر تھے ان کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم لوگ کیوں عرب کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو؟ تو اس وقت سیدنا جعفر بن ابو طالب نے ان سے یہ بات کہی، اے بادشاہ، ہم جہلیت والی قوم تھے، بت پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑ دیتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے، اللہ کو ہم پر ترس آیا، اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، ہم اس کی امانت اور پاک دامنی کے خود دعوے دار ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم نے اسے مانا، اس کی بات مان لی اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، اس نے ہمیں قرابت جوڑنے کی تلقین کی، اس نے ہمیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس نے ہمیں حرام خوری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ سیدنا جعفر نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے آئے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جو چیزیں اس نے حرام بتائی ہم نے ان کو حرام جانا۔ اس پر ہماری قوم کے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے، پھر انہوں نے ہم پر تکلیفیں کی اور ہم جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئے۔
تو نجاشی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ باخدا جو پیغام آپ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ ہمیں سنائیے۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی، جس کے بعد نجاشی نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنکے کے سے بھی بڑھ کر نہ تھے، جاؤ تم لوگ میری امان میں ہو۔ اور مشرکین کو ان کے تحفے طائف واپس کر دیے اور وہ واپس مکے واپس آ گئے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے کہ اس کے بعد کے حالات کیسے آئے، اس کا تذکرہ آئے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ سیرت کا اگلا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں